آپ بھی یہ سارا کچھ بنا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں جلدی میں کی ہیں اس وجہ سے تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویور کیا حال ہیں؟ امید ہے سب حضرات خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے، خوشحال رکھے اور سلامت رہیں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ ویورز، آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں آپ کے لیے وہ ہے اردو ڈیزائنر کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کو آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو اس پر کسی کو پوسٹ شیئر کرنی ہوتی ہے اور فیس بک پر کوئی پوسٹ لگانی ہوتی ہے، اپنی ڈی پی بنانی ہوتی ہے، یا واٹس ایپ کا اسٹیٹس لگانا ہوتا ہے، کوئی شیئر و شاعری کرنی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کوئی بینر بنانا چاہیں، کوئی پوسٹ بنانا چاہیں، ٹک ٹاک پر کوئی شیئر و شاعری کرنا چاہیں، تو اس کے لیے ایک اچھا سا اردو کا آپ کو سافٹ ویئر کی ضرورت ہے جس سے خود آپ ڈیزائننگ کریں۔ تو ہم انشاءاللہ خود آپ کو ڈیزائننگ کرنا سکھائیں گے۔ انتہائی آسان ہے، کوئی اس میں مشکل بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ بس شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ ہمارا نیا چینل ہے، اس کو آپ سبسکرائب کر لیں۔ تو بغیر ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو سب سے پہلے پلے اسٹور میں آپ نے جانا ہے، یہ دیکھیں آپ نے پلے اسٹور سے اردو ڈیزائن جو ہے انسٹال کر لینا ہے۔ میرے پاس پہلے سے ہی پڑا ہوا ہے۔ تو جیسے ہی اس کو اوپن کرتے ہیں ایسا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو اپنے جی میل سے لاگ ان کر لینا ہے۔ لاگ ان کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے 6 آپشن آ جائیں گے۔ ہم ایک ایک آپشن کو انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن مختلف ویڈیوز میں۔ آج کی ویڈیو جو ہے صرف ایک آپ کو ایک پوسٹر بنا کر دکھاتے ہیں کہ ایک مذہبی حوالے سے کوئی محفل میلاد نعت کا کوئی پوسٹر بناتے ہیں، تو وہ یہ کس طرح بناتے ہیں۔ تو اسی مدد سے پھر آپ اپنی پوسٹ اگر وہ آپ بنانا سیکھ لیتے ہیں تو پوسٹ بنانا تو بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں اپنی ڈیزائن کی طرف۔ یہ دیکھیں نیو ڈیزائن۔ نیو ڈیزائن میں جیسے ہی آپ آتے ہیں تو یہاں پر بہت سارے سائز پڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی آپ سائز لے سکتے ہیں۔ یہ فیس بک کا سائز ہے، اسی طرح اسٹوری کا سائز ہے، واٹس ایپ کا سائز ہے، انسٹاگرام کا سائز ہے، ٹک ٹاک کا سائز ہے، یوٹیوب تھمبنیل کا سائز ہے۔ اسی طرح خود اپنی مرضی کا سائز لینا چاہیں کوئی بھی لے سکتے ہیں، لیکن ہم جاتے ہیں فیس بک کا ایک یہاں پر لیتے ہیں۔ تو فیس بک کا جیسے ہی ہم نے یہاں پر اٹھایا اور اس میں اگر ہم مطلب یہ وائٹ کلر کا ہے، اس میں کلر کرنا ہے، تو آخر میں یہ جتنے ٹول ہیں نا، یہ مطلب 16-17 ٹول آپ کو ریڈ کلر میں نظر آ رہے ہیں۔ تو اس میں نیچے جو آخری لائن ہے اس میں 4 اور آپ کو آپشن نظر آ رہے ہیں۔ تو اس میں بیجی کلر میں جاتے ہیں تو اس کو کلر دے دیتے ہیں، ریڈ کلر کا ہم نے اس کو کلر دے دیا۔ اس کے بعد دوبارہ جب ہم ایڈ نیو پہ آتے ہیں تو یہاں پر پہلا ہمارا جو آپشن آتا ہے وہ ہے گیلری پک۔ گیلری میں سے کوئی پکچر ہم یہ دیکھیں کوئی بھی پکچر اٹھا کر یہاں پر ہم لگا سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے یہ پکچر اٹھائی، لیکن اگر ہم کوئی پوسٹر وغیرہ بنانا چاہیں گے تو یا اپنا تو اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کریں تو وہ بھی یہ سافٹ ویئر خود ہی ریموو کر کے دے دے گا۔ اس کے نیچے یہ جو وائٹ کلر کی لائن ہے، اس میں دوسرے نمبر کا جو آپشن ہے ریموو بیک گراؤنڈ، اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہ جو سافٹ ویئر ہے یہ خود جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کر کے خالی جو آپ کی تصویر ہے، پکچر ہے، وہ آپ کو بالکل وداؤٹ بیک گراؤنڈ کر کے دے دے گی۔ یہ دیکھیں تھوڑا سا اس نے ٹائم لیا اور یہ ہمیں تقریباً اس نے کمپلیٹ کر کے جو ہے پکچر یہ دے دی۔ اب یہ پکچر ہے، اس کو آپ جتنا زیادہ کم آپ کر سکتے ہیں۔ اگر اس کو کراپ کرنا چاہیں تو اس کا آپشن بھی یہ ہے۔ اگر کراپ نہیں کرنا چاہتے تو فیدر کی مدد سے، مطلب اس کو اگر آپ ہاف پکچر لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ بڑا بہترین ٹول ہے۔ اس کو آپ اس طرح استعمال کریں گے۔ یہ دیکھیں تصویر آپ نے بڑی کر لی، اب یہ یہاں پر۔ تو ایسے ہی مطلب اگر الیکشن میں آپ جائیں تو اس طرح کی ایک تصویر لگی ہوتی ہے، ساتھ میں انتخابی نشان وغیرہ، باقی نیچے امیدوار کا نام وغیرہ۔ تو اگر آپ نے کچھ لکھنا ہو تو یہ والا آخر والا، یہ ایڈ نیو والا ریڈ والا، اس کو آپ دبائیں گے تو یہ مختلف آپشن آ جائیں گے۔ مطلب اس کے اوپر اگر آپ نے کچھ لکھنا ہے تو جیسے میں اس کا نام لکھ دیتا ہوں، یہ عبدالدوش شکور، یہ میں نے لکھ دیا ہے، یہ نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آخر میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اس کا ٹائٹل بھی آپ دے سکتے ہیں اگر آپ فونٹ آپ چینج کرنا چاہیں۔ یہ دیکھیں یہ اب بڑا اس وجہ سے کہ آپ کو نظر آ جائے، ورنہ ہم اس کو اگلی جو پوسٹ بنائیں گے، اصل میں ہمارا مقصد ہے وہ پوسٹ بنانا۔ اس پر تو ویسے ہی کوئی تصویر کے حوالے سے کوئی چیز کرنی ہو تو وہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں۔ اور کوئی بھی آپ نے ٹیکسٹ لکھنا ہو تو آپ ٹیکسٹ اس کی مدد سے آپ یہ ایڈ نیو پر جائیں، پھر ایڈ ٹیکسٹ کریں تو یہاں پر آپ ٹیکسٹ وغیرہ لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر کوئی شعر و شاعری کرنا چاہیں تو وہ بھی مثال کے طور پر یہاں پر شعر و شاعری کرنا چاہیں، بہت سارے شعر پڑے ہوئے ہیں یہاں پر، یہ خود بہت ساری چیزیں آپ کو دے دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ شعر بھی لے لیا، اس کا نام بھی، اور یہاں پر کوئی شیپ وغیرہ دے کر بالکل پراپر آپ پوسٹ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم دوبارہ ان کو ڈیلیٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اصل جو چیز بنانی ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو یہ بیک گراؤنڈ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا، تو ہم اچھا سا ایک بیک گراؤنڈ بناتے ہیں۔ اس کے لیے جاتے ہیں گیلری پک، تو ہم نے سمجھ لیا آن لائن پک میں جاتے ہیں، دوسرے نمبر والا جو آپشن ہے
اس میں جاتے ہیں تو مختلف قسم کا آپ جس موڈ سے لینا چاہیں، سیڈ کے لیے لینا چاہیں، لو کے لیے لینا چاہیں، سٹی ٹریفک یا قدرتی چیزیں، جہاز وغیرہ، یہ وہ ان چیزوں کا لینا چاہیں، بسوں کا، گاڑیوں کا، کوئی بیک گراؤنڈ آپ لینا چاہیں یہاں سے لے سکتے ہیں۔ تو ہم نے جو ہے بیک گراؤنڈ سلیکٹ کیا ہے، اس کے لیے بہت سارے آپشن ہمارے سامنے یہاں پر آ گئے ہیں کہ ہمیں کیسا جو ہے یہاں پر بنانا ہے اس کو۔ تو بہت سارے یہ آپشن آپ دیکھ لیں، کوئی بھی اچھا سا ہمیں جو بیک گراؤنڈ لگے گا تو ہم اس کو لے کر اپنی پوسٹ بنائیں گے، خوبصورت سی پوسٹ، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھنا آخر تک ہے، آپ نے آخر تک آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ بھائی ہم آپ کو کیا چیز بنا کر دے رہے ہیں۔ ابھی جو ہے نا سادہ سا آپ کو بڑا عجیب سا لگے گا، لیکن ہم آپ کو بالکل ایک سمپل سادہ سا سمجھا رہے ہیں، سادہ سادہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہم نے ایک بیک گراؤنڈ لیا ہے، اسی سے خود تو کچھ بھی نہیں بنایا، اس نے ہمیں بنا کر دیا ہے یہ بیک گراؤنڈ، سمجھ گئے۔ اس کا سائز ہم نے یہاں سے بڑا کیا ہے، اور آپ خود اپنی مطلب یہاں سے بھی اس کا ریسائز اس کو کر سکتے ہیں، آپشن یہاں پر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پر ہم کوئی لیتے ہیں کوئی تصویر اسلامک حوالے سے، جیسے یہ آپ جائیں PNG امیج میں، یہ آخری والے 3 آپشن میں سے پہلا آپشن، یہ دیکھیں، اس میں اگر ہم جاتے ہیں اسلامک، تو یہ دیکھیں بہت سارے آپشن آپ کے سامنے آ گئے، تو ہم یہ والا لے لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، جیسے ایک پوسٹر ہوتی ہے نا، فیس بک پر آپ نے کوئی پوسٹ دیکھی ہوگی، کوئی بندہ اگر عارضی کوئی پوسٹ بناتا ہے محفل نعت کے حوالے سے، محفل میلاد کے حوالے سے، تو ہم پھر اسپیشل ٹیکسٹ میں چلے جاتے ہیں، خود بھی ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم یہ بہت سارے شادی بیاہ کے کاغذات، باقی اپنے نام، جو اوپر اپنا نام آپ سرچ کریں گے نیچے آپ کا نام آ جائے گا، کوئی صورت، قرآن مجید کی آیت، اچھا صورتوں کے نام، ہفتے کے، پورے ہفتے کے دن، اچھا اسی طرح سالوں مہینوں کے ہر چیز کے یہاں پر آپ کو نام نظر آئیں گے۔ میں میلاد والی کیٹیگری میں گیا ہوں، تو یہ دیکھیں ابھی اس نے خود جو ہے ہمیں بہت ساری چیز نکال کر دے دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت، کتنی چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ میں نے یہ میلاد مصطفیٰ کا، مجھے یہ ٹائٹل بہت اچھا لگا، تو اس کو میں لاک کر دیتا ہوں تاکہ یہ ادھر ادھر ہلے جلے نہ۔ لیجیے جناب، اس کو اب کلر کرنا ہے ہم نے میلاد مصطفیٰ کو، تو اس کو وائٹ کلر کر لیتے ہیں، کیوں باقی کلر پہ ہم جائیں گے تو پھر بہت سارا ٹائم لگ جائے گا، تو آپ کا ٹائم بھی ظاہر سی بات ہے قیمتی ہے۔ میلاد مصطفیٰ، اور خود لکھ لیتے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جناب آپ کے سامنے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھا ہوا آ گیا۔ اس کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں کہ ٹائم اور وقت وہ رکھتے ہیں نا، تو ہم مطلب شارٹ کٹ میں کوئی سا بھی یہاں سے یہ لے لیا، اس کو تھوڑا سا کم کر دیا، اب اس کے اوپر ہم اپنی مرضی سے لکھ دیں گے، جیسے ہم نے یہاں پر لکھ دیا بروز اتوار، سوری، بروز اتوار، یکم مارچ، ایک بجے دن جامعہ مسجد ایبٹ آباد۔ یہ مطلب آپ ظاہر سی بات ہے اپنا جو جس جگہ پہ محفل ہوگی وہاں کا لکھیں گے، تو میں نے ایک صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا اور آپ کلر، کچھ مختلف سا کلر بھی دے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے یہ کلر دے دیا، اب اس کے اوپر یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ اس کے بعد نیچے کسی کا خصوصی خطاب، جگہ تو ہم نے وہ لکھ دی ہے، تو ہم نے شیپ لینی ہے، تو شیپ کے لیے کوئی ایسی شیپ محفل میں ہوتی ہے نا کہ ایک بڑی سی شیپ، کسی کا خصوصی خطاب وغیرہ، یہ وہ سب کچھ لگا ہوتا ہے نا، تو ایسی ہم نے بھی شیپس وغیرہ ان میں سے کوئی لے سکتے ہیں۔ اگر ان میں آپ کو پسند نہیں آتی تو پھر آپ دوبارہ کوئی اور شیپ بھی آپ لے سکتے ہیں، مثال کے طور پر ان میں سے جیسے یہ ایک شیپ ہے، یہ لی یہاں پر،
اب باقی جو شیپ ہیں اس کو آپ درمیان میں کر دیں تو اسی کی یہ ایک کاپی کر لیں آپ، 2 3، مطلب ہم نے تھوڑا سائز چھوٹا رکھا ہے، آپ یہ ڈپلیکیٹ کرتے جائیں تو یہ دیکھیں، یہ دیکھیں۔ اب یہاں پر اگر کوئی مولوی صاحب آئیں گے خطاب فرمائیں گے تو ان کا نام آپ لکھ سکتے ہیں، جیسے آپ دوبارہ اسپیشل ٹیکسٹ میں جائیں تو وہاں پر لکھیں خصوصی خطاب یا خصوصی آمد، ٹھیک ہے، خصوصی آمد بھی ہوتا ہے، خصوصی خطاب بھی ہے، ہم خصوصی آمد والا بہت سارے آپشن ہیں، وہیں سے ہم نے اٹھایا خصوصی آمد والا اور یہاں پر لگا دیا۔ اب نیچے وہ عالم دین ہے تو ظاہر سی بات ہے عالم دین کا نام بڑے ادب سے آپ کو لکھنا پڑتا ہے، خود بھی آپ لکھ سکتے ہیں لیکن اس سے اگر لیں گے تو وہ اور اچھا مل جائے گا۔ لکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا، یہ دیکھیں حضرت علامہ مولانا لکھا ہوا خود آ گیا۔ اب اس کو آپ نے چھوٹا کر دینا ہے یوں، اور کلر اس کا کوئی سا بھی آپ کلر دے دیں، مثال کے طور پر اگر آپ کلر یہ ہم نے اس کو کلر دے دیا، اور اس کے بعد جو اگلا نام ہے وہ بھی ہم خود لکھ لیتے ہیں۔ خود اگر لکھیں گے عبداللہ ہارون، حضرت علامہ مولانا عبداللہ ہارون، یہ مختلف قسم کے فونٹ ہیں، بہت سارے فونٹ ہیں، ان میں سے جو ڈیزائن بھی آپ کو اچھا لگے جو آپ لکھتے ہیں اس میں سے اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا ڈیزائن تو آپ یہاں سے یہ دیکھیں، یہ میں نے عبداللہ ہارون صاحب یہ لکھ لیا۔ اگر فرض کریں آپ کو یہ بھی اچھا نہیں لگتا تو اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں اور سیدھا اسے ہی کہیں سافٹ ویئر کو کہ مجھے عبداللہ ہارون، تو یہ آپ کو اگر ہارون ایک بار میں نہیں ملے گا، یہ دیکھیں ہارون، یہ ہارون آپ کو مل گیا۔ اب اسی طرح آپ جائیں اور دوبارہ اسپیشل ٹیکسٹ پر عبداللہ لکھیں، یہ آپ کو فرض کریں اگر ان کا نام عبداللہ شفیق ہے، عبداللہ الگ بھی مل رہا ہے لیکن اگر عبداللہ شفیق ہے تو یہ دیکھیں، یہ کرکٹ والا عبداللہ شفیق نہیں سمجھ لینا، یہ بہت سارے لوگوں کے نام ہوتے ہیں ایک نام، یہ دیکھیں، یہ کوئی اور اگر آپ کلر کرنا چاہیں یہ دیکھیں عبداللہ شفیق۔ اب صاحب بھی آپ وہیں سے لکھ سکتے ہیں، نیچے ان کا جو تعارف ہے کراچی، احمد آباد، حیدرآباد کہیں سے بھی آتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر کراچی، عبداللہ ہارون صاحب آ رہے ہیں کہاں سے، تو یہ سوشل میڈیا پہ سے چھوٹا سا آپ نے لکھ کر دیا، یہ لکھ دیا جی کراچی۔ اسی طرح آپ باقیوں پہ بھی نام لکھ دیں، یہ ایک بندہ آ رہا ہے جناب، اگر یہ نام تھوڑا سا بیچ میں سپیس ہے تو اس کو آپ قریب کر سکتے ہیں لفظوں کو، یہ دیکھیں یہ جیسے ہی قریب کیا یہ بڑا کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ اس کو کاپی کریں، نیچے لے آئیں، اسی طرح یہ کاپی کریں، یہاں پر لے آئیں، اور پھر یہ کاپی کریں، یہاں پر لے آئیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کو باری باری جو ہے آپ ایڈٹ کر لیں، مطلب اوپر والا نبیل حسین تھا، نیچے والے دوبارہ ایڈٹ، تاکہ سائز ایک ہی رہے اور کلر بھی ایک ہی رہے۔ اس کا ہم جمیل کر لیتے ہیں، سمجھ گئے، یہ جمیل ہو گیا، اس کو ہم سبیل کر لیتے ہیں، سبیل حسین ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کو بھی جمیل حسین کر دیتے ہیں، سمجھ گئے۔ تو یہ
دیکھیں مختلف قسم کی. اب آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر ایک اور آپ نے شیپ لینی ہے اور یوں یہاں پر آپ اس کو چاہیں تو اور چھوٹی کر سکتے ہیں من جانب. یہ دیکھ تو یہاں پر آپ اسپیشل ٹیکسٹ میں آئے من جانب یہ دیکھ یہ آپ کو مل گیا من جانب. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے بعد آگے اپنا نام لکھیں, مسجد کا نام لکھیں, کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں. انتظامیہ جامعہ مسجد ایبٹ آباد. اس کا فونٹ جو ہے وہ ہم نے چینج کرنا ہے کیونکہ آخر میں ہائی لائٹ کر کے لوگ اپنا انتظامیہ کا وہ لکھ کر لگاتے ہیں. تو یہ دیکھیں, اب آپ لازمی بتانا کہ یہ کیسا لگا آپ کو. یہ دیکھیں یہ سمجھنے کمپلیٹ ہو گیا. اگر اوپر خالی جگہ پہ ہم کچھ لگانا چاہیں تو دوبارہ یہ جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں سے PNG امیج میں جائیں تو وہاں پر جیسے یہ لائٹ وغیرہ آپ لے سکتے ہیں. اچھا میں جو ہے یہ لائٹ لے لیتا ہوں یہاں سے. یہ دیکھ یہ لائٹ میں نے یہاں پر لگا دی اور اسی طرح اگر میں وہاں پر دوبارہ جاؤں تو وہاں پر یہ دیکھیں یہ پوری سورج کی ایک روشنی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا تھوڑا سا اس کو سیٹنگ کرتے ہیں اس کی. یہ دیکھیں یہ اب اس کو کیا کرنا ہے, ہم نے اس کو اس کے گنبد کے پیچھے کر لینا ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ کرتے جائیں گے وہ پیچھے ہو جائے گا. وہ دیکھیں اب یہ دیکھیں مطلب وہ روشنی بھی آ رہی ہے اور یہ گنبد دیکھیں, گنبد کے اوپر روشنی لگ رہی ہے. اگر ہم اس کو یہ دیکھیں اب وہاں پر کوئی اور اگر ہم کوئی اور چیز فانوس وغیرہ لگانا چاہیں تو وہ بھی یہ دیکھیں بہت ساری چیزیں آپ کو یہاں پر یہ لائٹ. اچھا یہ مطلب ایسی چیزیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ اگر پردہ لگانا مثال کے طور پر چاہیں خوبصورت سا تو آپ کو یہ دیکھیں ہم لائٹ کو ہٹا دیتے ہیں, یہ لگا دیتے ہیں. یہ اسی کو ڈپلیکیٹ کیا اور اس طرف سے یوں یہ سمجھ گئے. اب دیکھیں اس کو ہم وہ کہاں چلا گیا اور یہ والا یہ لائٹ میں نے یہاں پر لگا دی اور اسی طرح اگر میں وہاں پر دوبارہ جاؤں تو وہاں پر یہ دیکھیں یہ پوری سورج کی ایک روشنی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا تھوڑا سا اس کو سیٹنگ کرتے ہیں اس کی. یہ دیکھیں یہ اب اس کو کیا کرنا ہے, ہم نے اس کو اس کے گنبد کے پیچھے کر لینا ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ کرتے جائیں گے وہ پیچھے ہو جائے گا. وہ دیکھیں اب یہ دیکھیں مطلب وہ روشنی بھی آ رہی ہے اور یہ گنبد دیکھیں, گنبد کے اوپر روشنی لگ رہی ہے. اگر ہم اس کو
یہ دیکھیں، اب وہاں پر کوئی اور اگر ہم کوئی اور چیز فانوس وغیرہ لگانا چاہیں تو وہ بھی یہ دیکھیں، بہت ساری چیزیں آپ کو یہاں پر یہ لائٹ، اچھا یہ مطلب ایسی چیزیں ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ اگر پردہ لگانا مثال کے طور پر چاہیں خوبصورت سا، تو آپ کو یہ دیکھیں، ہم لائٹ کو ہٹا دیتے ہیں، یہ لگا دیتے ہیں، یہ اسی کو ڈپلیکیٹ کیا اور اس طرف سے یوں، یہ سمجھ گئے؟ اب دیکھیں اس کو ہم، وہ کہاں چلا گیا، اور یہ والا اب دیکھیں، تو کیسا لگا ہمارا پوسٹر ضرور بتائیے گا، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک بھی کیجیے گا، اور لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ایسی اور بہت ساری کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو کمنٹ میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ، اپنا خیال کیجیے گا۔ ابھی اس میں بہت سارے آپشن ہیں، ابھی ہم نے آپ کو صرف جو ہے نا چند آپشن بتائیں، کیونکہ بہت بڑا سافٹ ویئر ہے تو مکمل سمجھاتے ہوئے کافی سارا ٹائم بھی وہ ہوتا ہے، مختصر سی چیزیں آپ کو بنا کر دی ہیں۔ اب آخر میں ضروری ہے آپ اس کو سیو کس طرح کر دیں۔ یہ آپ نے بنا دیا، اس کے بعد آپ نے اوپر یہ دیکھیں ریڈ کلر کا سیو کا بٹن ہے، آپ نے کچھ نہیں کرنا، سیو کا بٹن دبایا اور یہاں سے سیو کر لیا، یہ تصویر ڈائریکٹ آپ کی آپ واٹس ایپ میں چلے جائیں، آپ کی گیلری میں آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو جیسے آپ واٹس ایپ میں جاتے ہیں تو یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ آپ کی گیلری میں تصویر آ جائے گی۔ پوسٹ کے حوالے سے لازم بتانا کہ یہ پوسٹ کیسی بنی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔